حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات پہرا دیتے ہوئے ایک قافلے کے پاس سے گزرے جو ابھی اترے ہی تھے۔ آپ کے دل میں ان کے بارے میں چوروں کا خطرہ پیدا ہوا۔ وہیں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے بے وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ فرمایا میں ایک قافلے والوں کے پاس سے گزرا جنہوں نے ابھی پڑاؤ کیا ہے۔ جی میں آیا کہ تھکے ہوئے ہیں، گہری نیند سو گئے ہیں، تو کہیں چور آ کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں، لہٰذا میرے ساتھ چلو، دونوں مل کر ان کی نگرانی اور حفاظت کریں۔ چنانچہ دونوں چلے گئے اور اہل قافلہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر پہرا دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار پکار کر فرمایا قافلے والوں نماز کی تیاری کرو، حتیٰ کہ قافلے والے بیدار ہو گئے تو دونوں حضرات واپس تشریف لے آئے۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ اپنے اسلاف کی اتباع کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باہمی شفقت، ہمدردی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ انہیں آپس میں بے حد مہربان مکرم لقب سے یاد فرمایا ہے، اور وہ حضرات صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کے حق میں مہربان تھے۔ مسلمانوں کا تو کیا پوچھنا، وہ ذمہ کافروں سے بھی مہربانی کا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذمہ کافر کو جو کہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ فرمانے لگے کہ ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا، کیونکہ جب تک یہ جوان تھا اس سے جزیہ وصول کرتے رہے، آج بوڑھا ہو گیا تو یوں ضائع ہے۔ حکم فرمایا کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا اور سنگلاق وادی میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا بیت المال کا اونٹ بھاگ نکلا ہے، اس کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ فرمانے لگے ابوالحسن مجھے ملامت نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر اونٹ کا ایک بچہ فرات کے کنارے گم ہو جائے تو قیامت کے دن حضرت عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ وہ حاکم کسی احترام کا مستحق نہیں جو مسلمانوں کے حقوق ضائع کرتا ہے، اور وہ فاسق کسی تعظیم کے لائق نہیں جو مسلمانوں کو خوف دلاتا ہے۔ وما علینا الا